اب پہلے دیکھیے گا کہ ربا، سود جو ہمارے یہاں پر ادھار والا معاملہ ہوتا ہے، اس کی تعریف اگر ہم سمجھ لیں گے تو بہت ساری چیزوں کے اندر ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ سود کا مطلب ہوتا ہے کہ مالی معاملہ کرتے وقت، یہ جو میں پہلی قسم ہے اس کی بات بیان کر رہا ہوں، کہ مالی معاملہ کرتے وقت آپ کسی بھی زیادتی کو مشروط ٹھہرا لیں، کنڈیشنل ٹھہرا لیں، اور ایسی زیادتی کہ جس کے اگینسٹ میں کچھ بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کے ساتھ مالی معاملہ کیا کہ میں نے آپ کو 5,000 روپے دیے، یہ میرا اور آپ کا مالی معاملہ ہے کہ میں آپ کو 5,000 روپے ادھار دے رہا ہوں، اور اس 5,000 کے بدلے میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ مجھے ریٹرن کرتے وقت 5,500 روپے دیں گے، تو یہ جو 5,500 ہیں، جو 5,500 ہیں، تو اس میں جو 500 ہے اس کو آپ دیکھیے گا کہ یہ ایک اضافی رقم ہے، اس کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں ہے، اور مالی معاملہ کرتے وقت یہ کنڈیشنل ٹھہرا دی گئی ہے۔ تو اب یہ جو ڈیل ہو رہی ہے اس کے اندر یہ جو 500 روپے اضافی آ رہے ہیں یہ سود کہلائیں گے۔ باقی 5,000 جو ہیں وہ تو ادھار کے اگینسٹ ہے کہ بھئی آپ نے مجھ سے پیسے لیے تھے 5,000 اور وہی 5,000 میں آپ کو ریٹرن کر رہا ہوں، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ایک چیز کے اگینسٹ ہو گیا، لیکن جو 500 ہیں وہ کسی چیز کے اگینسٹ نہیں ہیں، اور آپ نے اس کو مشروط ٹھہرا ہے تو یہ سود ہے۔ مشروط ٹھہرا ہے سے مراد یہ کہ کنڈیشن ہو کہ آپ جب بھی مجھے واپس دیں گے تو آپ کو یہ دینا پڑے گا، اور اگر یہ کنڈیشن نہ ہو، اگر کنڈیشنل نہ ہو، سامنے والا اپنی مرضی سے دے رہا ہو، تو اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مستحب قرار دیا، پسند فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سے ادھار لیا کرتے تھے، جب کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادھار پیش کرتا تھا تو جب آپ واپس اسے لوٹاتے تھے تو کچھ زیادہ کر کے لوٹاتے تھے، لیکن وہ جو زیادتی تھی وہ مشروط نہیں تھی، کنڈیشنل نہیں تھی، دینے والے کی اپنی مرضی ہے، تو وہ سود میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر کنڈیشنل کر دیا تو سود میں شامل ہوگا۔ اب پہلے اس چیز کو سمجھیے گا کہ ہمارے یہاں پر اس تعریف کی روشنی میں اگر دیکھیں نا تو بہت ساری صورتیں ایسی پائی جاتی ہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو سود ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں سود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر قسطوں کا کاروبار ہے، اب قسطوں کے کاروبار کے اندر مثال کے طور پر آپ بائک خرید رہے ہیں، گاڑی خرید رہے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ گاڑی خریدتے وقت کسی کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ بھی مجھے انسٹالمنٹ پر گاڑی لینی ہے، تو بتاؤ کتنے کی ہوگی؟ تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے فوری طور پر نقد رقم دیتے ہیں تو یہ گاڑی آپ کو ملے گی 5 لاکھ کی، اور اگر آپ نقد رقم نہیں دے رہے تو یہ گاڑی آپ کو ملے گی 50,000 کی۔ تو ہمارے یہاں پر لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو 50,000 اوپر لے رہے ہیں نا یہ سود ہے، حالانکہ یہ سود نہیں ہے۔ یہ کیسے سود نہیں ہے؟ جب آپ فرسٹ ٹائم کنڈیشن، مطلب آپ جب فرسٹ ٹائم ڈیل کر رہے ہیں تو وہ اس ڈیل کے اندر آپ کو 2 ریٹس بتا رہا ہے، اور وہ ریٹس کس کے ہیں؟ گاڑی کے ہیں۔ وہ ریٹس کس کے بتا رہے ہیں؟ گاڑی کے۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ آج آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی یہ موبائل آپ کتنے کا دے رہے ہیں، میں آپ کو کہوں کہ یہ موبائل میں آپ کو 10,000 کا دے رہا ہوں۔ کل آپ آ کر مجھ سے پوچھیں کہ یہ موبائل کتنے کا دے رہے ہیں، میں کہوں میں آپ کو 15,000 کا دے رہا ہوں، تو اب کوئی بھی مجھے یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ حضرت ایک دن کے اندر 5,000 آپ نے کیسے اضافی کر دیے، کیونکہ یہ جو 5,000 اضافی میں نے کیے ہیں وہ کس کی قیمت ہے؟ موبائل کی قیمت ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ گاڑی بیچ رہے ہیں، اب سامنے والا یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ مجھے نقد رقم دو گے تو اسی گاڑی کے اندر آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا کہ آپ کو 50,000 کی مل جائے گی، 5 لاکھ کی مل جائے گی، لیکن اگر آپ مجھے تھوڑے ٹائم کے بعد پیمنٹ دیں گے تو اس کے اندر پھر میں آپ سے یہ 5,50,000 کی آپ کو دوں گا، لیکن دے کیا رہا ہے اس کے اگینسٹ؟ گاڑی ہی دے رہا ہے۔ تو اب یہاں پر جو اضافی پیسے ہیں وہ کس کے اگینسٹ ہے؟ گاڑی کے اگینسٹ ہے۔ اور سود کون سی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اگینسٹ کچھ بھی نہ ہو۔ اچھا پہلے ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے گا، جو انسٹالمنٹ والا میں نے آپ کو ذکر کیا اس کے اندر ایک کنڈیشن یہ ضرور ہے کہ یہ جو انسٹالمنٹ آپ دے رہے ہیں، پیمنٹ آپ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ بھئی اگر آپ یہ گاڑی ابھی خریدتے ہیں تو 5 لاکھ کی، ورنہ 5,50,000 کی، تو یہ 5,50,000 روپے کی رقم پھر آپ کو فکس کرنی پڑے گی۔ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ کی ایک انسٹالمنٹ آپ پے نہیں کر سکے تو اس کے اوپر مزید چارجز لگائے جائیں۔ یہ جو مزید چارجز لگائے جائیں گے یہ پھر درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ پھر درست نہیں ہوگا، کیونکہ مزید چارجز پھر کسی چیز کے اگینسٹ نہیں ہوں گے، تو یہ کنڈیشن نہ لگائی جائے۔ اسی طرح ہمارے یہاں پر بعض اوقات کمپنی والے جو ہے وہ لون آپ کو آفر کرتے ہیں کہ بھئی یو فون میں اگر آپ کے جو نا وہ پیکج ختم ہو گیا ہے، ایمرجنسی لون لے لیں۔ اب وہ ایمرجنسی لون جو ہے وہ نام اس کا لون دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایمرجنسی لون آپ ہم سے لیں، اور اگر آپ 20 روپے کا منٹس ڈلواتے ہیں تو آپ کو ریٹرن جو ہے وہ بعد میں 22 روپے دینے پڑیں گے۔ تو اب ظاہری اعتبار سے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لون، اور ہم جب ان کو ریٹرن کر رہے ہیں تو 20 روپے کی جگہ پہ 22 روپے ریٹرن کر رہے ہیں۔
لیکن دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی یہ سود نہیں ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ ہمیں سروسز دے رہے ہیں. وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ سروسز دے رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں فوراً پیمنٹ کرتے ہیں تو یہ 20 روپے کی ہے، اور اگر آپ فوراً پیمنٹ نہیں کرتے تو یہی منٹیں جو آپ کو فوراً پیمنٹ کرنے پر 20 روپے میں مل رہی تھی، اب وہی منٹس آپ کو 22 روپے میں ملیں گی. تو وہاں پہ بھی یہ سروسز کے اگینسٹ پیسہ لیا جا رہا ہے، اس لیے یہ بھی سود نہیں ہے. یہ بات امید ہے کلیئر ہو گئی ہوگی. دوسرا یہاں پر آ جائیں کہ ہم جو بینکس کے تھرو معاملات کرتے ہیں، تو بینکس کے اندر ہمارے یہاں پر جو ڈپازٹ رکھوائی جاتی ہے، وہ ڈپازٹ کی جو شرعی حیثیت ہوتی ہے وہ ہے ادھار کی، کہ آپ بینک کو گویا کہ قرض دے رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ جو کرائے پہ مکان لیتے وقت ڈپازٹ رکھوائی جاتی ہے تو وہ بھی قرض کی حیثیت ہے، ادھار ہی ہے. اب یہاں پر ہمارے یہاں پہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ بینک کے اندر پیسہ رکھواتے ہیں، بینک کے اندر پیسہ رکھوانے کے بعد آپ اگر بینک سے سیونگ اکاؤنٹ کے طور پر مزید پیسے لے رہے ہیں، تو اب یہ جو اضافی پیسہ آپ لے رہے ہیں، کنونشنل بینک کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ جو اضافی پیسہ آپ لے رہے ہیں یہ کسی چیز کے اگینسٹ نہیں ہے. مہینے کے 5,000 روپے آپ کو ملیں گے، 10,000 روپے آپ کو ملیں گے، تو یہ کسی چیز کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ سود میں شامل ہوں گے. اسی طرح ہمارے یہاں پر بعض اوقات ہوتا ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ کرائے کے لیے جو ڈپازٹ دیتے ہیں، تو یہ جو آپ ڈپازٹ دے رہے ہیں یہ آپ عرف کے مطابق ڈپازٹ دیں. آپ عرف کے مطابق، جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر ایک کنڈیشن چل رہی ہے، ہمارے یہاں پہ ماحول یہ چل رہا ہے کہ 1,00,000 روپے جو ہے وہ آپ کو پیمنٹ دینی ہے ڈپازٹ کی. تو یہ ڈپازٹ جو آپ رکھوا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ قرضہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو مالک مکان یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے تھوڑا سا زیادہ تم وہ دے دو گے نا ڈپازٹ، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے کی جگہ تم 1,50,000 روپے کا ڈپازٹ دیتے ہو نا، تو پھر میں بھی مہینے کا کرایہ کم کر دوں گا. تو اب آپ یہاں پر غور کریں کہ یہ آپ دے رہے ہیں ادھار، اور اس کے اگینسٹ آپ لے رہے ہیں بینیفٹ. بینیفٹ کیا لے رہے ہیں؟ کرائے کے اندر کمی. تو یہ جو کمی ہے اس کو بھی ہمارے علماء نے فرمایا کہ یہ بھی سود ہے، کیونکہ آپ یہ جو کمی لے رہے ہیں، جو آپ کمی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو نفع اٹھا رہے ہیں، یہ کس کی بنیاد پر اٹھا رہے ہیں؟ کہ آپ نے قرضہ دیا ہے اور اس قرضے کے اگینسٹ آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دکان والے کے پاس پہلے سے پیمنٹ رکھوا دی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی مہینے کی پوری پیمنٹ ہم سے لے لے. اب یہ جو آپ نے پیمنٹ پہلے سے دی ہے یہ بھی ادھار ہے. اب اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ وہ آپ کو 10% کا ڈسکاؤنٹ دیتا رہے گا جتنی بھی چیزیں آپ لیں گے. تو یہ جو 10% کا ڈسکاؤنٹ ہے یہ آپ اس ادھار کے اوپر نفع حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی سود میں شامل ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سود لینا جس طرح حرام ہے نا، اسی طرح دینا بھی حرام ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، دونوں پر جو ہے وہ لعنت فرمائی ہے. حتیٰ کہ جو سود کا گواہ بن رہا اس پر بھی لعنت فرمائی ہے. اور ہمارے یہاں پر یہ صورتیں رائج ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں. تو اس پر ہمیں تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں پر مارکیٹ کے اندر بہت ساری ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں ہم بعض اوقات سود کے اندر انوالو ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ شرعی طور پر درست ہے یا نہیں ہے. اور یہ سود ہی معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو ہلاک کرتا ہے، صدقات میں اضافہ کرتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں پر بڑے بعض اوقات کاروباری لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے مال کما رہے ہوتے ہیں، تو آپ اکثر یہ دیکھیں گے کہ اس مال میں جو احتیاط نہیں کرتا، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو احتیاط نہیں کرتا، اکثر آپ کو ان کے گھروں کے اندر پریشانیاں ملیں گی، ان کے گھروں کے اندر بیماریاں ملیں گی. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ کہیں نہ کہیں ایسی کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے. تو پھر آپ کا یہ جو مال آیا ہے یہ پھر آپ کا سارا مال بیماریوں میں نکل جاتا ہے، یہ سارا مال آپ کا پھر دیگر اخراجات میں نکل جاتا ہے. حلال کے اندر برکت ہوگی، حلال کمانے کی طرف ہمیں کوشش کرنی چاہیے.